وہاں عبادت کا ثواب بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے اور گناہ کا وبال اور عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں عموماً رجب اور شعبان کے مہینے شادیوں کے مہینے کہلاتے ہیں۔ شادیاں ہوتی نا پھر رجب شعبان میں، اور ہر روز شادی ہوتی، سیزن ہوتا ہے۔ ایسی بے شمار شادیاں میرے بزرگوں روزانہ ہو رہی ہیں، اور روزانہ آپ کی بھی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوں گی کہ یہ مہینہ وہ ہے جس کو اللہ نے محترم قرار دیا، قابل تعظیم بنایا، اور ہم اس مہینے میں شادی کے عنوان پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے بینڈ بازی اور بارات کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ شادیاں ہم کر رہے ہیں اور ہماری شادیوں کا حال شیطان کو خوش کرنے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر رہے شادی کر لیا، ہم تو شیطان کو خوش کر رہے ہیں بینڈ بازی اور بارات کے ساتھ۔ اور جو عمل سنت والا ہے، میں نے کل مغرب بعد بھی ایک نکاح تھا، اس میں یہی بات کی، تو میں نے ایک مثال دی اس میں، وہ مثال آپ کو دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ نماز جمعہ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت فرض نماز پوری تعداد 14 ہے، فرض نماز 2 رکعت جو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم اس وقت وہ کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ فرض 4 پڑھتے ہیں۔ آج اگر آپ 4 پڑھ لیے تو بھائی عبادت کر رہے نا، عبادت ہوتی نماز عبادت ہے نہیں ہے 2 رکعت بھی عبادت ہے، 2 اور مل جاتی ہے تو 4 زیادہ ثواب ملتا ہے نا۔ کہیں کو نہیں مل رہا یہاں پہ؟ ارے بھائی یہاں 2 کے بجائے اگر اپن 4 پڑھ لیے، آپ دنوں میں 4 پڑھ رہے نا، آج 4 پڑھے تو کیا ہوتا؟ جمعہ نہیں ہوتی، پورا محلہ آگے کیا ہوا مفتی صاحب سردی زیادہ ہو گئی ہے، دھوپ زیادہ ہے، کہیں پوچھتے بولتے نہیں؟ تو پھر جو عمل عبادت والا ہے اس میں آپ اپنی طرف سے ایک رتی بڑھا نہیں سکتے، ایک رتی آپ کم نہیں کر سکتے۔ نکاح بھی تو عبادت ہے، نکاح بھی تو عبادت ہے، آپ لکھتے ہیں نا بھائی نکاح من سنتی، پھر اس کے بعد بھی لکھتے عقد مسنون، سنت کا مطلب حضور نے یہ عمل کیا تو عبادت ہے نہیں، حضور کا کیا ہوا ہر عمل عبادت ہے نہیں، سنت کا مطلب عبادت۔ تو جب حضور کا کیا ہوا عمل ہے، عبادت والا عمل ہے، بینڈ ہے نہ باجا ہے، آرکیسٹرا ہے نہ ناچ گانا ہے، پھر جا رہے پورے لوگ شوق سے جا رہے، مزے سے جا رہے، بلکہ آرکیسٹرا راجو ہر لکھ کے دیتے پیچھے سے فرمائشاں، پرانے نغمے محمد رفیع صاحب کے، یا پھر آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اور یاد رکھنا جتنے جانے والے بینڈ کی شادی میں، بارات کی شادی میں، آرکیسٹرا کی شادی میں، غزل اور ناچ گانے والے جو بھی شادیاں ہو رہی، ان میں جتنے جا رہے سب سے سوال ہوگا اللہ کے پاس۔ سب کیوں؟ اس لیے کہ ہر جانے والے کو معلوم ہے یہ حرام ہے، ہر جانے والے کو معلوم ہے، کوئی بھی ایسا معصوم بھولا نہیں ہے آدھی ایسا والا جس کو کچھ نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے بینڈ باجا حرام ہے، بارات حرام ہے، اور یہ آرکیسٹرا کا رکھنا حرام ہے، غزل اور ناچ کا پروگرام رکھنا یہ حرام ہے، اور ان سب کے علم میں رہتے ہوئے آپ چلے گئے، ان اللہ آپ کو بھی جواب دینا ہے، اور آپ کی شرکت کرنا بھی حرام ہے وہاں پر۔ ہاں چلے گئے، آپ کو نہیں معلوم تھا تو کھا لے کے نہیں آنا، ویسی پلٹ کے واپس آ جانا۔ آپ چلے گئے، نہیں معلوم تھا کہ بھائی بینڈ ہے نہیں ہے یہ وہ، آپ چلے گئے بعد میں معلوم ہوا بینڈ بج رہا تو آپ بولنا ٹھیک ہے آ گیا، نہیں معلوم تھا میرے کو، اس واسطے فوراً نکل جانا۔ پہلا اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو روکا دیتے جب ہی پوچھنا بھائی بینڈ باجا ہے کیا، آرکیسٹرا ہے کیا، پوچھ لیے، انہوں بولے وہ بچے جانے رہے، ہم تو نہیں رکھ رہے، وہ بچوں کے آرزویں ہیں، ماموں کی آرزو ہے۔ پرسوں میں کمیشن کی دعوت تھی، سب میری بھی دعوت تھی، میں چلا بھی گیا فیملی کے ساتھ، تو
بھائی عقیقے کی دعوت ماشاءاللہ مسنون دعوت ہے نا بھائی، سنت دعوت ہے، عقیقے میں جانا چاہیے، چلو گئے ہم جانے کے تھوڑی دیر کے بعد کانوں میں آوازیں شروع ہو گئے، کئی آوازیں بچے کو بولا پڑے ذرا جا کے دیکھو یہ کہاں بج رہا ہے، کیونکہ فنکشن والا آس پاس میں بھی رہتے، ادھر بج گیا یہاں کا سمجھ میں نکل گیا بھی تو وہ نہیں رہتا، اس وقت پہلے تحقیق کروائے کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھو آپ، تو بچہ جا کے دیکھ کے آ کے بولا ابو یہ شادی خانے کا ہے، ارے والا میاں عقیقے میں کہیں کا بیٹھ نہیں، وہ جن کا عقیقہ ہو رہا انہوں بگی میں بیٹھ کے آ رہے، بے شرم بے حیا بے غیرت ضمیر فروش نہیں، نالائق، مال کو حرام طریقے میں لگانے والے جاہل خبیث الفطرت لوگ، ارے عقیقہ کر رہا بھائی، عقیقہ مسنون ہے نا، تو اس مسنون عمل کے واسطے اتنا سارا، تو میں بولا فوراً چلو بیٹے جہاں سے جو بھی ہے، اماں کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، آؤ، پورے پلٹ کے واپس نکل گئے، وہ بھیجان کو ہم نہیں رکھے دی، وہ بچے کے ماں ہوا نہیں، تو تم اتنے بے نس ہے کہ تم حرام چیز آ رہی تو تم خاموش بیٹھے ہوئے، عقیقے کا کام آپ کر رہے، حرام چیز آ رہی تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے، یہ مزاج ہمارا بن گیا، یہ مزاج ہمارا بن گیا، وہ بولے تو بنتے ہیں ہم نہیں کر رہے، وہ بچے کے دوست ڈالے رہے، وہ ہم نہیں کر رہے، وہ چچا ڈالے رہے، یہ آرزو ہے کبھی ان لوگوں کی، جہنم میں لے جانے کی آرزو ہے آپ کو، جاتے ہیں جہنم میں لے جانے کی آرزو ہے، اور جتنا آپ بولو ہمارے علاقے میں جبھی بھی کہیں شادی ہو رہی لازم بینڈ پہرا، لازم بینڈ پہرا، بغیر بینڈ کے شادی یوں سمجھو پھکی ہے، پھکی شادی، یہ مزاج یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ محترم مہینے ہیں، جیسے نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے، اس لیے کوشش اس بات کی کرو، قاضی حضرات بھی کوشش کرنا، بینڈ باجا رہا تو انہیں نکاح نہیں پڑھانا، پڑھانے نہیں نکاح ہونا، اور خاندان قبیلے میں شرکت نہیں کرنا، شرکت کر کے آپ تعین کر رہے yes you are right your work is very good، صحیح کر رہے آپ، چلنے دو ایسی، یہ اگر حرکت کرے تو عند اللہ آپ کو بھی جواب دینا ہے اور اپنے اس گناہ کی سزا بھی پانا ہے، اور ایسی شادیاں جو ہو رہی ہیں ان پہ شرکت کرنا حرام ہے، حرام ہے، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں حرام ہے ایسی شادیوں میں جانا جہاں بینڈ باجا ہو، جہاں بارات ہو، جہاں آرکیسٹرا ہو، اور جہاں ناچ کے، غزل کے، قوالی کے پروگرام ہو، ایسی شادیوں میں جانا حرام ہے، جو جا رہا ہے علم کے باوجود جا رہا ہے، اللہ کے یہاں جواب دے ہے، اور اس کا جواب اس کو دینا ہوگا، اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے، شادی کرنے والوں کے دماغ سے اس بات کو نکال دے کہ یہ آرزو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے اللہ ہمیں بھی آپ کی اور ماں کی حفاظت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔